الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا كان ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ دعا اور التجا ہے بارگاہ الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے، اور یہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہے۔ اس مناسبت سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔
چونکہ اگلا جمعہ پھر تیسرے عشرے میں آئے گا اور تیسرے عشرے کے بھی کئی دن گزر چکے ہوں گے، تو جو تیسرے عشرے کے متعلق خاص باتیں ہیں وہ رہ جائیں گی، اور وقت گزر جانے کے بعد اس کا تذکرہ کرنا وہ بے محل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اور خصوصاً جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے معمولات کو بڑھا لیتے، بڑی تبدیلی آ جاتی اس میں۔ مثلاً حدیث کے اندر آتا ہے ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا دخل العشر، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہونے لگتا، شروع ہو جاتا، تو احیا لیلہ، نبی کریم اپنی راتوں کو جاگ کر گزارتے تھے۔ احیا لیلہ، رات کو زندہ کر دیتے اللہ کی عبادت، اللہ کی یاد سے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگا دیتے، اٹھئے سونے کا وقت ختم ہو گیا۔ وَشَدَّ مِعْزَرَهُ، اور نبی کریم کمر بستہ ہو جاتے۔ پنجابی میں ہماری ان کو کی بولی میں کہتے ہیں لنگوٹا کس لیتے، ان کو بھی کہتے ہیں آتے نے ڈبے کنج سٹنا۔ تو آپ کمر بستہ ہو جاتے، اہل و عیال کو بیدار کرتے، رات ساری کی ساری جا کے گزارتے۔ یہ آخری عشرے کا اہتمام تھا۔ کیوں؟ بڑے خاص دن ہیں، بڑی خاص راتیں ہیں رمضان المبارک کی، اور خصوصاً آخری عشرے کی، کیونکہ انہی آخری دنوں میں، آخری عشرے میں اللہ نے انعام کے طور پر ایک رات رکھی ہے جس کو دنیا لیلۃ القدر کے نام سے جانتی ہے۔ شب قدر، لیلۃ القدر، قرآن مقدس کا ذکر کرتا ہے 30واں پارہ سورت نمبر 97، فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اتارا ہے اس کو فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں۔ کون سی رات میں؟ فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں، عظمت و شرافت والی رات میں ہم نے قرآن اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ اس کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر، قدر والی رات بہتر ہے من الف شہر، 1000 مہینوں سے۔ کتنا؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ فی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا،
اترتے ہیں فرشتے اس رات میں، والروح اور جبریل امین بھی اترتا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی اجازت سے، مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ہر معاملے سے، ہر کام سے، سلام یہ سلامتی والی رات ہے، سلام امن والی رات ہے، یا حتی مطلع الفجر اور رہتی ہے یہ رات کب تک؟ فجر طلوع ہونے تک۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، قدر والی رات میں اتارا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں قرآن تو کوئی ایک رات نہیں، 23 سالوں میں اترا ہے۔ کتنے سالوں میں؟ 23 سالوں میں اترا ہے۔ پھر یہاں کیسے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں اتارا ہے؟ دو تفسیریں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، بیت العزت تک ایک ہی رات میں اتارا ہے، جو لیلۃ القدر ہے، جو قدر والی رات ہے۔ پھر اس پہلے آسمان سے، یہ جو آخری ہے آسمان دنیا جسے کہا جائے، اس سے نبی کریم پر 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں اتارا ہے۔ اب مطلب کیا ہے؟ یعنی اتارا سارا نہیں، اس کے نزول کا آغاز کیا ہے۔ لیلۃ القدر سے اس کے نزول کی کیا ہوئی ہے؟ ابتدا ہوئی ہے۔ قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر کہاں ہے؟ بولو، یہ رمضان میں اور آخری عشرے میں ہے۔ تو قرآن کی وجہ سے اس کو عظمت مل گئی، اور کتنی بہتر ہو گئی ایک رات، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینے کتنا بنتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے۔ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ کتنے سال؟ 83 سال 4 مہینے ایک رات، ان 83 سال اور 4 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس رات میں جو کھڑا رہے، عبادت میں، تلاوت میں، دعا میں، ذکر میں، اذکار میں مانگ رہا ہے، تو اس رات جو عبادت کرے گا اس کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اجر ملے گا۔ اللہ، خدا کی قسم کمائی ہے، کمائی۔ کسی کو پتہ چل جائے کہ ہمارے شہر کے قریب میلہ لگنے والا ہے اور میلے میں کمائی ہوگی، اتنی کمائی ہوگی کہ پورا سال کمانے کی ضرورت نہیں، اتنی بچت ہوگی، اور یہ بھی نہ بتایا جائے کہ مہینہ کون سا ہوگا میلے کا، دن کون سے ہوں گے، لیکن بندہ حریص اور لالچی اتنا ہے مہینہ بھی معلوم کر لے گا،
پھر وہ تلاش کے ساتھ تاریخیں بھی متعین کروا لے گا، اور اگر تاریخ میں اس کو کوئی شبہ پڑتا ہو تو احتیاط کے پیش نظر کئی دن پہلے ڈیرا لگا لے گا۔ کیوں؟ بچت ہے۔ اور یہاں بھی اللہ نے نوازشات کا ایک میلہ لگایا ہے مومنوں کے لیے، آؤ لوٹ لوٹ کے لے جاؤ، خالی دامن آؤ، جھولیاں بھر کے لے جاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، جبریل امین اترتا ہے، فرشتے اترتے ہیں اس رات میں، من کل امر بإذن ربہم، اپنی مرضی سے نہیں، کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے اترتے ہیں۔ حدیث میں لا لیجئے، مزہ آ جائے گا۔ نبی کریم نے فرمایا اذا کان لیلۃ القدر، جب لیلۃ القدر ہوتی ہے، عظمت والی قدر والی رات ہوتی ہے، نزل جبریل، جبریل اترتا ہے، فی کبکبۃ من الملائکۃ، فرشتوں کی جماعت میں، اکیلا نہیں، جبریل فرشتوں کی جماعت میں اترتا ہے۔ کیوں؟ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ، فرشتہ اترتا ہے جبریل ملائکوں کی جماعت میں، چلتا ہے دنیا میں، یصلون علی کل عبد، سلامتی بھیجتا ہے، دعائے مغفرت کرتا ہے، ان کے لیے، کن کے لیے؟ ہر اس بندے کے لیے جو کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، یذکر اللہ، اللہ کی یاد میں۔ اندازہ لگائیے، رات ہو قدر والی، لیلۃ القدر ہو، آپ آنسو بہا رہے ہوں، آپ سجدے میں پڑے ہوں، آپ قیام میں ہوں، آپ کتاب اللہ کھول کے بیٹھے ہوں، اور جبریل فرشتوں کی جماعت میں آپ پر آ کے دعائیں مانگے، آپ کے لیے سلام بھیجے، تو کتنی عظمت کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور نبی کریم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کو کھڑا رہا رات کو، قام کا یہ نہیں ہے کہ کہیں بیٹھے تو مجرم ہو جائے گا، یعنی عبادت میں لگا رہا، ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، نیت بھی ٹھیک ہو، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، گزشتہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آنے والی ہے رات، تیاری کیجئے، اور اتنی احتیاطی تیاری کیجئے کہ آخری عشرے کی کوئی بھی رات آپ سے خالی نہ جائے۔ جب کوئی رات خالی نہ جائے تو سمجھو لیلۃ القدر آپ کو مل گئی ہے۔ اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، رواہ مسلم، کہ نبی کریم جتنی کوشش محنت آخری عشرے میں کرتے تھے، اتنی کوشش کسی دوسرے عشرے میں نہیں کرتے۔ آپ کی کوشش محنت عبادت میں یہ بڑھ جاتی تھی آخری عشرے میں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات ایک دن نکلے صبح، خرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نکلے لیکن کس لیے؟ فرمایا
لیخبرنا، حضرت عبادہ بن صامت فرماتے نبی علیہ السلام نکلے لیخبرنا بلیلۃ القدر، کہ ہمیں لیلۃ القدر بتائیں کہ کون سی رات ہے۔ یہ رات بتلانے کے لیے اللہ کے نبی صبح نکلے۔ فَطَلَعَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جو ہی آپ اعلان کرنے کے لیے نکلے تو دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں آپس میں مسلمانوں میں سے۔ فَطَلَعَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، دو مسلمان لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ نبی کریم ان کی طرف متوجہ ہوئے، جب ان کی طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا فقال خرجت، لوگو میں تو اس لیے باہر آیا تھا لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ میں تمہیں لیلۃ القدر بتاؤں، لیکن دو آدمی جھگڑ پڑے۔ فَرُفِعَتْ، تو وہ رات کی تعیین اللہ نے اٹھا لی، اس رات کی تعیین اللہ نے اٹھا لی۔ اب پتہ نہیں کہ وہ کون سی رات تھی، اللہ نے میرے ذہن سے نکال دی اور فرمایا وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، امید ہے اس اٹھا لینے میں تمہارے لیے بہتری اور خیر ہو۔ تو دو باتیں تو آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ نقصان ہوا تو کیوں ہوا، کہ دو مسلمان کیا کر رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ تو یہ لڑائی، یہ جھگڑا، یہ فساد، یہ اتنی منحوس اور بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے لیلۃ القدر کی تعیین کو کیا کر لیا، اٹھا لیا۔ اللہ ہمیں ان فسادوں سے اور فسادات سے محفوظ فرمائے، اللہ مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات کہ تعیین اٹھا لینے میں بھی ایک بہتری ہے، وہ کیا کہ آپ پورا عشرہ محنت کریں گے اور تاک راتوں میں خصوصاً محنت کریں گے۔ اگر آپ کو بتا دیا جاتا کہ 21ویں رات جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے، یہی قدر والی رات ہے، تو 23ویں کو کون اٹھتا، 25ویں کو کون اٹھتا بھلا؟ اللہ نے اس کو مخفی کر دیا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں ایک عجیب بات لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ نے کچھ چیزوں کو مخفی کر دیا ہے، کچھ چیزوں کو بندوں سے مخفی کر دیا ہے۔ نمبر 1، عمر کو کوئی بندہ یہ نہیں جان سکتا میری عمر کتنی ہے، کب پوری ہوگی، کب موت آئے گی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی یہ نہیں جانتا کل کیا کرے گا، کوئی یہ نہیں جانتا بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وہ کون سی جگہ مرے گا، کب مرے گا، کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ما ادری ما بقائی فیکم، ما ادری ما بقائی فیکم، میں نہیں جانتا میری زندگی، میری عمر کتنی باقی ہے، میں نہیں جانتا۔ لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے شاید اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں، تم مجھے نہ دیکھ سکو۔ لعلی لا احج بعد حجتی ھذہ، ہو سکتا ہے
اس سال کے بعد میں حج بھی نہ کر سکوں. آثار بتائے جا رہے ہیں لیکن دن تاریخ کوئی متعین نہیں جانتا ہوں. تو بھلا کوئی اور کیسے جان سکتا ہے وہ کب مرے گا؟ نمبر 2، اللہ نے یہ چیز بھی مخفی کر دی ہے کہ گناہ پر اللہ کا غضب ہو گیا اس پر یا نہیں ہوا. آپ گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ اپنے غضب کے اظہار کو مخفی رکھتا ہے. سارا دن گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کا غضب ہو رہا ہے یا اس کے اظہار کو اللہ نے مخفی کر دیا ہے. نمبر 3، عبادت پر اللہ کی رضا. مثلا آپ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے گئے، آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ اس پہ راضی ہوا ہے یا نہیں. نمبر 4، اللہ نے اس بات کو بھی مخفی کر دیا ہے. نماز وسطی، قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز. اب یہ مخفی ہے کہ درمیانی نماز سے مراد کون سی ہے. اگر آپ صبح کی نماز لیں تو پھر بھی 2 نمازیں اس کے بعد آئیں گی، 2 سے پہلے آئیں گی. اور اگر آپ ظہر کو لیں گے تو 2 پہلے ہوں گی، 2 بعد میں ہوں گی. عصر کو لوگے 2 پہلے 2 بعد میں. اب یہ پتہ نہیں کہ صلاۃ وسطی سے مراد کیا ہے، یہ بھی اللہ نے مخفی کر دیا. اور یہ بات بھی اللہ نے مخفی کر دی کہ اپنے دوستوں کا عام لوگوں پہ اظہار. ایک بندہ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں گے، لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کا دوست ہے. اللہ نے اس کو مقام ولایت پہ فائز کر دیا. یہی تو وجہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کے ولیوں کو پتھر مارے ہیں، گالیاں دی ہیں، گھسیٹا ہے، فتوے لگائے ہیں. دنیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ مرتی ہے. دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ کھا رہی ہے. 11ویں کی دیگیں کھا گئی ہے. کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے دور میں یہ جتنے پیٹ پرست ہیں اور باطل پرست ہیں، یہ سارے ان کے مخالف تھے. اس لیے کہ انہوں نے کھل کر اللہ کی توحید بیان کی ہے. اگر آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کس درجہ اللہ کی وحدانیت کو انہوں نے بیان کیا اور لکھا ہے. تو یہ بات بھی لوگوں پر مخفی ہوتی ہے. اور ایک یہ چیز، لیلۃ القدر، قدر والی رات اللہ نے مخفی کر دی ہے تاکہ آپ پورا عشرہ محنت کریں. یہ رات اتنی عظمت والی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ایک رات کو پانے کے لیے پورے مہینے کا اعتکاف کیا ہے. اس وقت اللہ نے بتایا نہیں تھا کہ کہاں ہے. تو جب پہلا عشرہ ختم ہوا، جبریل آئے، فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے جس کی تلاش میں اعتکاف کیا وہ اس عشرے میں نہیں، پہلے عشرے میں نہیں. نبی کریم نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا. دوسرا عشرہ جب ختم ہوا، جبریل آئے، فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے جس کو تلاش کرنے کے لیے اس عشرے کا اعتکاف کیا وہ اس میں بھی نہیں ہے. فرمایا آخری عشرے میں ہے. کون سے عشرے میں؟ آخری عشرے میں. اور آخری عشروں میں بھی اتنی سہولت کر دی، فرمایا تاک راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27،
29 ان راتوں میں ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ ایک رات میں خاص ہے، کبھی ایک سال 21 کو تو کسی سال 27 کو، کسی سال 29 کو تو کسی سال 25 کو آئے گی، پھرتی ہے یہ رات۔ تلاش کرو۔ اور لوگوں نے تو اس کی تلاش کے لیے کچھ اوپرے سے کام بھی شروع کر دیے ہیں، نشانیاں بھی رکھی ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی لیلۃ القدر کی نشانی یہ ہے کہ رات کو آپ کمرے سے باہر نکل کے دیکھو نا، تو اگر آپ کے صحن کے درخت سجدے میں پڑے ہوں تو سمجھو رات ہے، سمجھو بس لیلۃ القدر یہی ہے۔ یہ ساری جاہلوں کی باتیں ہیں۔ کسی نے دیکھا پہاڑوں کو سجدے میں دیکھ لو، سمجھو لیلۃ القدر ہے۔ کسی نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ رات کو اٹھو اور سمندر کا پانی چیک کرو، اگر میٹھا ہے شہد کی طرح تو سمجھو لیلۃ القدر ہے۔ اور کئیوں نے تو قصے گھڑ لیے ہیں، جی فلاں نے لیلۃ القدر دیکھی تھی، اس نے رات کو بکریاں کھل گئی تھی تو اس نے درخت کی ایک ٹہنی سے بکری باندھی، جب صبح ہوئی تو دیکھا وہ بکری اوپر لٹک رہی تھی۔ بھائی کیوں؟ کہ جی رات کو درخت سجدے میں گر گئے تھے تو اس نے ٹہنی کے ساتھ بکری کو باندھا اور صبح کو سجدہ ختم ہوا تو درخت اوپر چلا گیا، تو ساتھ بکری کو بھی پھانسی لگ گئی۔ یہ سارے خرافات ہیں۔ قرآن مقدس نے اور امام الانبیاء نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ ہاں اتنی ایک علامت ذکر کی ہے نبی علیہ السلام نے مسلم کی روایت میں کہ جب لیلۃ القدر گزر جاتی ہے، صبح کو آپ دیکھیں گے سورج نکلے گا، اس کی کرنیں کم ہوں گی، گول ٹکیا نظر آئے گا، روشنی اس کی کیا ہوگی؟ حالانکہ آسمان صاف ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ صبح جاتے ہیں تو سورج کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے۔ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ یہ ایک علامت ہے، اور ایسی علامتیں تلاش کرنے کے بجائے اگر ہم ہر رات کو جاگیں گے تو یہ بات پکی اور یقینی ہے کہ رات ملے گی۔ اور یہ بھی بات غلط ہے لوگوں کی کہ جی لیلۃ القدر کو اگر آپ جاگ گئے تو یہ رات کا ایک تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے 10-15 منٹ کا، بس جو مانگنا ہے مانگ لو۔ نہیں، قرآن مقدس کہتا ہے ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات رہتی ہے فجر طلوع ہونے تک۔ کب تک؟ ایک فجر ہے، ایک صبح ہے۔ صبح تو سورج طلوع ہونے سے ہوتی ہے اور فجر اس سے پہلے ہے، فجر صادق تک، جس پہ آپ سحری کو کیا کر دیتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں، جہاں سے روزہ شروع ہو جاتا ہے، اس تک یہ پوری رات رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہی رات ہے مانگنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک مدینہ منورہ میں جتنے سال آپ زندہ رہے، نبی کریم ہر سال رمضان المبارک میں آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ لوگوں نے اس کو بالکل چھوڑ دیا ہے، اور مردوں کے لیے مشکل ہے، انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ عورتوں کے لیے تو آسان تھا، گھر میں ہی بھی اعتکاف بیٹھ سکتی تھی، انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہے اس کو۔ اللہ کے نبی نے پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا ہے، اور جب آپ اعتکاف بیٹھتے تو آپ کے لیے مسجد نبوی کے اندر چادر لٹکا دی جاتی، آپ کے لیے چٹائی رکھ دی جاتی، الگ جگہ بنا دی جاتی تھی، آپ راتوں کو عبادت کرتے۔ کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم کے ساتھ اعتکاف کیا ہے۔
اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، آپ رمضان شروع ہوتا تو جبریل بھی ہر رات آتے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، اور نبی کریم نے فرمایا جب آخری رمضان تھا تو نبی علیہ السلام نے 20 دن اعتکاف کیا اور فرمایا ہر سال جبریل آتا اور میرے ساتھ ایک دفعہ قرآن کا دور کرتا، اس سال جبریل نے 2 دفعہ کیا ہے، لگتا ہے آخری ہو، شاید یہ رمضان آخری ہو۔ تو میرے اور آپ کے لیے کیا گارنٹی ہے، ہو سکتا ہے ہمارا یہ رمضان کیا ہو، آخری ہو، اگلا رمضان آئے اور کئی لوگ خاک میں ملے ہوں۔ تو غنیمت جانی، اپنے اوقات کو قیمتی بنائیے اور اپنے اوقات کو ضائع نہ کیجیے خدا را۔ اللہ، اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی اگر علاقے میں بستی میں ایک آدمی بھی بیٹھ جائے تو پوری بستی گناہ سے بچ جاتی ہے، اور اگر پوری بستی علاقے میں کوئی بندہ بھی اعتکاف نہ بیٹھے تو سارے گناہ میں شریک ہوں گے۔ اعتکاف کا فلسفہ یہ ہے کہ رمضان میں دن کو تو آپ کھانا نہیں کھاتے، رات کو آپ تراویح کرتے ہیں، پھر بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اعتکاف میں پھر آپ بیوی سے بھی دور۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، بیوی سے بھی الگ رہو جب تم اعتکاف میں ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھتے تو باہر نہیں آتے تھے۔ ازواج مطہرات میں سے اگر کسی کو شوق پیدا ہوتا کہ نبی کریم کی زیارت کریں، دیدار کریں، تو وہ گھر سے چل کے تھوڑی دیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لاتی امہات المومنین، اور زیارت سے مشرف ہو کر پھر واپس ہو جائے۔ بس یوں سمجھ لو اعتکاف اللہ کے در پہ بیٹھ جانا ہے، دن بھی رات بھی، مانگو اپنے اللہ سے، مخلوق سے کٹ کے۔ اور آج کل تو عجیب تماشا لگ گیا اعتکاف میں، موبائل لیے ہیں، ساری ساری رات موبائل میں لگے ہیں، اعتکاف بیٹھا ہے، گپ لگانے کا خوب موقع مل گیا ہے۔ بچوں کو بھیج دیتے ہیں اعتکاف کے لیے، بڑوں کو تو توفیق ہوتی نہیں ہے، نہ وہ عبادت کرتے ہیں، نہ ان کو مسجد کا پتہ ہوتا ہے تقدس کا۔ پوری رات یا سوئے ہوئے گزرتی ہے یا پھر گپوں میں گزرتی ہے۔ آپ اعتکاف میں دنیاوی باتیں تو ویسے بھی منع ہیں، آپ بالکل الگ تھلگ رہیں گے، ضرورت کی بات کریں گے، اس کے علاوہ باتیں نہیں۔ عبادت، تلاوت، رب کی حضور دعائیں، گڑ گڑانا۔ اور لوگوں کا اعتکاف ہم نے دیکھا ہے، یہ اعتکاف ہو رہا ہے، جا رہے ہیں دن میں 15 دفعہ غسل کر رہے ہیں، جی گرمی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف ضرورت کا غسل، یعنی فرض ہو جائے غسل، تو اس کے لیے تو آپ جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ گرمی دور کرنے کے لیے آپ نہیں جا سکتے غسل کے لیے، یہ پابندی ہے۔ کئیوں کو دیکھو اعتکاف کر رہے ہیں سگریٹ پینے کے لیے، او کھیت کے کنارے بیٹھ کے، جی اعتکاف بھی بیٹھا ہے، سگریٹ نوشی کے لیے باہر گیا پھر آ گیا، یہ کہاں کا اعتکاف ہے؟ اعتکاف میں مریض کی عیادت کے لیے آپ نہیں جا سکتے، اعتکاف میں آپ جنازے میں شرکت کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ ہاں اگر مسجد میں جنازہ ہو تو الگ بات ہے، باہر آپ جنازے کے لیے نہیں جا سکتے۔ تو اور کیا کون سی ضروریات ایسی ہے کہ جن کے لیے آپ جائیں اور اعتکاف بھی بحال رہے؟ جب ان ساری پابندیوں کو آپ ملحوظ خاطر رکھ کر
اللہ کے در پہ چوکٹ پہ آپ آ کے دھرنا دے دیں گے، ماتھا ٹیک دیں گے، خدا کی قسم آپ مانگیں گے، جس رات آپ اٹھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ 20 رمضان سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنے بستر اٹھا کے مسجد میں آ جائیے، اور جب چاند نظر آ جائے عید کا، تو جب چاند نظر آئے، چاہے 29 کا ہو مہینہ چاہے 30 کا ہو، چاند نظر آ جائے آپ کو اجازت ہے۔ ہمارا سارا نظام ہی دکھاوے کا بن چکا ہے۔ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو جب اعتکاف سے اٹھتے ہیں تب بھی مسجد میں وہ دھرنا دیا ہوتا ہے، ہار گلے ڈالے جا رہے ہیں، تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، وہ ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ عبادت میں بھی ریاکاری آ گئی۔ ان چیزوں سے اجتناب ہو، اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہو تو پھر عبادت کا مزہ بھی آتا ہے، لطف اور لذت بندہ محسوس کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی ہوئی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، رمضان کی سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو میں نے